فہیم سب سے پہلے تو ڈیٹیلز شیئر کیجئے ہمارے ساتھ۔ فرزانہ یہ جو مردہ گھوڑے ہیں نا ان کو زندہ کر کے BMW آڈیز فارچونر پراڈوز جو ہیں وہ لینے کا کاروبار جو ہے وہ LDA میں ہوتا ہے۔ یہ کاروبار ہے کیا؟ گزشتہ 30 سال سے LDA کی سوسائٹیز ہیں جس میں اگر ہم بات کریں تاج پورہ گجر پورہ سکیم، اس کے بعد جوہر ٹاؤن ہے، اس کے بعد سبزہ زار سکیم ہے، مونل وال سکیم ہے۔ یہاں پر جب یہ سوسائٹیاں بنائی گئی تھیں تو ان سوسائٹیوں کے جب زمین ایکوائر کی گئی تھی تو اس کے بعد ڈیولپ پلاٹ جو تھے اس زمین کے مالکان کو دینے تھے۔ 30 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی بھی جو ہے وہ لوگ جنہوں نے زمینیں LDA کو دی تھی وہ اپنی فائلیں لے کے مارے پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس کے بدلے میں ڈیولپ پلاٹ نہیں ملتا 30 سال سے۔ اور اگر آپ اس پلاٹ کے لیے کسی قبضہ مافیا کے ساتھ ڈیل کر لیں یا کسی LDA کے ملازمین یا افسران کے ساتھ ڈیل کر لیں تو وہ جو 30 سال کا رکا ہوا آپ کا کام ہے وہ 30 دن میں ہو جاتا ہے اور اس 30 دن کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک ڈیولپ پلاٹ ملتا ہے۔ اب یہ جو ڈیولپ پلاٹ ملتا ہے اس کے لیے ایک پلاٹ ایگزیمپشن کمیٹی ہوتی ہے جو کہ اس پلاٹ کو الاٹ کرتی ہے۔ اس کمیٹی میں 4 سے 5 لوگ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو پلاٹ اس کمیٹی کے سامنے آتا ہے ایگزیمپشن کی فائل آتی ہے تو اس کے بعد ایک پلاٹ الاٹ کیا جاتا ہے۔ اس پلاٹ کا جو الاٹمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ ایک سافٹ ویئر کے ذریعے یہ کیا جاتا ہے اور اس سافٹ ویئر کے ذریعے ہی یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ایگزیمپشن کی پلاٹ آیا ہے وہ کس جگہ پر آیا ہے۔ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ جس سافٹ ویئر کے ذریعے وہ پلاٹ کی الاٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر ہی سوال اٹھ گئے ہیں۔ اچھا مطلب کہ وہ جو پلاٹ ہے جو کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ جی سافٹ ویئر کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس فائل کے اگینسٹ یہ پلاٹ ہم نے الاٹ کیا اور اس سافٹ ویئر کے اوپر جو ہے وہ سوالات جو ہیں وہ اٹھ چکے ہیں۔ 2010 سے یہ جو ہے یہ سافٹ ویئر یوز کیا جا رہا ہے اور اس سافٹ ویئر کا جو پلاٹ الاٹمنٹ سسٹم ہے یا پلاٹ ایگزیمپشن مینجمنٹ سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر جو سوال اٹھانے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ LDA کا اپنا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے جس نے یہ سوالات اٹھائے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے یہ میں بتا دوں کہ 21 مئی 2024 کو ایک انکوائری شروع ہوتی ہے سارے مینجمنٹ سسٹم کے حوالے سے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک اس کے اوپر انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو آج سے تقریباً کوئی 10 دن قبل اس کے اوپر ایک مزید ڈیولپمنٹ آئی ہے وہ یہ کہ جو ڈائریکٹر IT تھے ان کا ایک جو انٹریکشن سیشن ہوتا ہے جنہوں نے یہ سارا معاملہ اٹھایا جس افسر نے اور اس میں ان کی جانب سے یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ آیا کہاں سے، بالکل اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا تھا، اس کے پیچھے جو سافٹ ویئر پروسیسنگ سسٹم ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے، اس کے اوپر بڑے سیریس قسم کے سوالات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں۔ اور آپ کو یہ میں بتاؤں کہ ان سوالات کے اٹھنے سے پچھلے 2010 سے لے کر 2024 تک جتنی بھی الاٹمنٹ LDA کی جانب سے کی گئی ہیں اس سافٹ ویئر کے استعمال کرنے سے اس کے اوپر سوالات اٹھ گئے ہیں۔ اس کے بعد جو بیلٹنگ کی گئی ہے مختلف LDA کی ہاؤسنگ سوسائٹی کی، خاص طور پر LDA سٹی جو ہے وہاں کی بیلٹنگ کی گئی ہے، اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ گئے ہیں کیونکہ ایک پلاٹ کا رخ ادھر سے ادھر کر دیا جائے تو اس کی قیمت میں کروڑوں روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو آپ اگر یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر سوالات اٹھ گئے ہیں اور خاص طور پر اس کے اوپر جو سوالات اٹھے ہیں اس کے بعد یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس سافٹ ویئر کا فرانزک آڈٹ کروایا جائے، اس کے بعد اس کا PITB سے بھی اس کا باقاعدہ طور پر آڈٹ کروایا جائے اور اس کی پرفارمنس چیک کی جائے کہ یہ کس طرح ہے، کس طرح کام کرتا ہے، کیا وجوہات ہیں۔ 30 سال کا ذکر کیا آپ نے سوسائٹی بننے کے حوالے سے، 30 سال سے سوسائٹی بن گئی ہے، ان کی ایگزامشن ہی ختم نہیں ہو رہی ہے، کیا وجوہات ہیں، کیا موقف دے رہے ہیں وہ اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ موقف یہ ہے کہ 30 سال ہو گئے ہیں ایک سوسائٹی کو بنے ہوئے، وہاں پر تمام کے تمام گھر بن گئے ہیں، وہاں پہ کوئی 2-4 پلاٹ خالی ہوں گے،
اس کی ایگزیمپشن بھی جو ہے وہ انتہائی مشکل عام عوام کے لیے کر دی جاتی ہے، کیونکہ وہ اگر جائے گا، عام شہری جائے گا جس کی زمین ہے، اس کے پاس تو اتنے کو آبجیکشن ہو جائیں گے کہ اس کو آخر کار پھر کسی نہ کسی کو یہ مردہ گھوڑا بیچنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اس کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھ جو لوگ یہ زندہ کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی اتنی تنخواہ نہیں ہے، جس گاڑی کو وہ چلاتے ہیں اس سے زیادہ کا وہ پٹرول کھا جاتی ہے۔ تو اس طرح کا کام ہے، اور خاص طور پر جو اس سارے سسٹم کے اوپر سوالات اٹھائے گئے ہیں، جو پلاٹ ایگزیمپشن جو مینجمنٹ سسٹم ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کا سورس کوڈ کیا ہے، الگورتھم جو ہے وہ کیا ہے، انفارمیشن اینڈ ڈیٹا بیس کیا معاملہ ہے، اور خاص طور پر اس کا جو کنٹرول ہے وہ کس کے پاس ہے۔ فور ایگزامپل کہ آپ نے 5 رکنی جو پلاٹ ایلوکیشن کمیٹی جو ہے وہ تو بنا دی، جس کا چیف ٹاؤن پلانر بھی ممبر ہے، اس کے بعد کنسرن ڈائریکٹر بھی ممبر ہے۔ ایک ممبر جو ہے وہ ہر جو ڈائریکٹوریٹ ہے اس کی جو کمیٹی ہوگی اس میں شامل ہوگا، وہ ڈائریکٹر آئی ٹی ہوگا، اور وہی ڈائریکٹر آئی ٹی کے پاس یہ سارا کنٹرول ہے۔ جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ فروری 2022 میں اس کا کنٹرول ختم کر دیا گیا تھا، اور اس سافٹ ویئر کا کنٹرول جو ہے وہ ڈائریکٹر آئی ٹی جنرل کو دے دیا گیا، لیکن ابھی تک وہ جو کنسرن ڈائریکٹر ہے وہ اس کا کنٹرول متعلقہ ڈائریکٹر کو دینے سے سافٹ ویئر کو بنے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2010 میں یہ سافٹ ویئر بنایا گیا تھا، اور آج تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں، تو اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہوئی؟ تبدیلی کس طرح ہو سکتی ہے جبکہ اس کو کنٹرول کرنے والے چلانے والے 14 سال سے وہیں کے وہیں موجود ہیں۔ جو لوگ بھی اس کے اوپر کویسچن اٹھاتے ہیں ان کے تبادلے کر دیے جاتے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصہ پہلے بھی ایک ڈائریکٹر تھے، ان کی جانب سے اس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے تھے اسی طرح کے، انہوں نے جب یہ سوالات اٹھائے تو ان کا تبادلہ کر دیا گیا۔ اب جو نئے ڈائریکٹر جو ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر وہ آئے ہیں، تو ان کے سامنے جب یہ سارا معاملہ آیا تو انہوں نے اعلیٰ حکام کے علم میں یہ بات لائی اور ساتھ مطالبہ کیا کہ اس معاملے کی ہائی لیول کمیٹی کے ذریعے انکوائری کی جائے، تاکہ یہ جو لوگ اس پوسٹ اس ادارے کو استعمال کر کے اپنی پوسٹ کو استعمال کر کے جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں اور مزید آگے کرنے کو تیار ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی سدباب ہونا چاہیے۔ کیونکہ اصل جو چیز ہے اس سارے معاملے میں کہ جو پلاٹ کی الاٹمنٹ ہونی تھی، وہ الاٹمنٹ کا تمام تر دائرہ اختیار یا کنٹرول تو ڈائریکٹر آئی ٹی کے پاس چلا گیا۔ کس طرح سے الاٹ کیے جاتے ہیں فہیم؟ دیکھیں میں آپ کو پروسیس بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی 3 کنال زمین تھی جو ایل ڈی اے کی سکیم میں آ گئی، تو اس کے بعد آپ کو ڈیولپ پلاٹ جو ہے اسی سکیم میں 1 کنال کا ملنا تھا، اس کے لیے آپ کو ایل ڈی اے کے پاس جانا تھا۔ اب ایل ڈی اے کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو ایل ڈی اے اس پلاٹ کے ڈاکومنٹس یا اس زمین کے ڈاکومنٹس دیکھ کر اس کی فائل جب کلیئر ہو جاتی ہے تو ایک کمیٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ یہ 5 رکنی کمیٹی ہے۔ اس کمیٹی کے پاس اختیار ہے کہ آپ کو آپ کی زمین کے بدلے پلاٹ دیا جائے۔ اب وہ جب پلاٹ دینے کی پروسیسنگ ہونی تھی تو وہ ایک سافٹ ویئر کے ذریعے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں پتہ چلتا تھا اس سافٹ ویئر کے ذریعے ہم پلاٹ جو ہے وہ الاٹ کر دیں گے، لیکن اس سافٹ ویئر کے اوپر جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کیا گیا۔ اور اب جب اس کے اوپر کویسچن اٹھے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس سافٹ ویئر کے اوپر سب سے بڑا آبجیکشن یہ ہے کہ اگر اس سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے کوئی تبدیلی کر لی جاتی ہے تو وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ تبدیلی کی کس نے، یعنی کہ آپ کا جو سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں اس کو کس نے لاگ ان کیا، کس نے اس میں ایڈیشن کیا، کس نے اس میں ڈیلیشن کی، وہ کسی کے پاس چینجز کے کوئی رائٹس کسی کے پاس مختص ہیں کہ کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا؟ آئی ٹی کے پاس ہیں، لیکن جو یہ سوال ہے کہ اس میں کسی چیز میں کوئی تبدیلی کی گئی اور وہ تبدیلی کس لاگ ان سے کی گئی اس کی ہسٹری بھی موجود نہیں،